صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. کہ یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دنیا میں تو بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ادیان ہیں، بہت سے مسالک ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے مناہج ہیں، لیکن تمہیں صرف ایک منہج، صرف ایک طریقہ، صرف ایک روش، صرف ایک مذہب، صرف ایک دین اور صرف ایک راہ کو لازم کرنا ہوگا، اور وہ راہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ، اللہ رب العالمین کا راستہ، اللہ رب العالمین کا طریقہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجید میں ایک اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هذا صراط قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فسبحان اللہ، کہا کہہ دیجیے هذه سبيلي، یہ میرا راستہ ہے. کون سا میرا راستہ ہے؟ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، رب العالمین کا راستہ، نبی محترم کا راستہ، اسلاف کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تابعین کا، خلفاء راشدین کا راستہ. یہ میرا راستہ ہے. قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اس راستے کو میں خود بھی اختیار کرتا ہوں، میں خود بھی اس راستے پر چلتا ہوں اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ، یہ نہیں کہ میں بس مجھے کسی نے کہہ دیا اور میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، بس اس نے بتا دیا مجھے اور میں ایک آنکھ بند کر کے اندھی تقلید میں لگا ہوں. نہیں، میں بصیرت کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، پوری بصیرت اور بصارت کے ساتھ میں اس راستے کی طرف خود بھی عمل کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس راستے کی طرف بلاتا ہوں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، خود میں بھی اور میرے متبعین بھی. متبعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھے؟ صحابہ کرام، اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد امت کا ہر وہ فرد جو صاحب ایمان ہو اور جو صرف ایک بات کرنے والا ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دو ہی رسول ہیں، دو ہی طریقے ہیں، دو ہی منہج ہے، اور یہی ہم سب کا منہج ہے، یہی اسلاف کا منہج ہے، یہی صحابہ کا منہج ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، ان دو سے ہٹ کر ہماری نظر کسی اور راستے کی طرف، کسی اور طریقے کی طرف، کسی اور منہج کی طرف نہیں جاتی. اللہ کا راستہ اور رسول کا راستہ، اسی راستے کی طرف ہمیں بلانا ہے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہہ دیجیے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. کہا کہ تم صرف اور صرف اس راستے کی پیروی کرو یا اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس کے مقابلے میں اولیاء کی، مولویوں کی، فقیروں کی اور دنیا بھر میں جن کی اطاعتیں کی جاتی ہیں، جن کو فالو کیا جاتا ہے، جن کی اندھی تقلید کی جاتی ہے، جن کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنے کی بات کی جاتی ہے، جن کا دامن پکڑ کر جنت پہنچنے کی بات کی جاتی ہے. اللہ نے کہا نہیں، کسی کی بات نہیں، کسی ولی کی، کسی فقیر کی، کسی بابا کی، کسی کی پیروی نہیں کرنا. اگر پیروی کسی کی کرنا ہے، کسی امام کی نہیں، کسی مولوی کی نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا اس دین کی پیروی کرنا ہے. کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی دورہ تھا، کوئی ایک کاغذ، کوئی بنا ہوا ٹکڑا مل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور میں نے کہا کہ دیکھیے دورہ کا ٹکڑا مجھے ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو پڑھنے لگے، اس ٹکڑے کو پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ پڑھتے پڑھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل چکا تھا. تغیر وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل چکا تھا.
آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ میں آپ کو غصے سے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کہا آمنت باللہ، وہ کہا کہ میں آپ کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے، آپ کے پیغمبر ہونے اور دین کے اسلام ہونے پر، اور کہا کہ میں آپ کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تم جس موسیٰ پر نازل ہوئی کتاب کو پڑھ رہے ہو نا، اگر آج کے دن موسیٰ نہیں ہوتے، لو كان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنا، آج موسیٰ بھی ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے، میرے زمانے نبوت کو پاتے، تو صرف اور صرف وہ کسی چیز کو فالو کرتے تو مجھے فالو کرتے، میری اتباع کرتے، میرے طریقے پر چلتے۔ اور تم جس توریت کو پڑھ رہے ہو نا، اس توریت کو بھی وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کہا ما وسعہ الا اتباعی، ان کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، صرف میری پیروی کے بجائے ان کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر ذرا بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی سابق نبی کی پیروی بھی جائز نہیں ہے، کسی سابق نبی کی کتاب کو فالو کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو ذرا بتائیں آج کے دن کسی امام کی، کسی مولوی کی، کسی فقیر کی، کسی جو پیر کی، کسی ولی کی اتباع اور پیروی کہاں سے جائز اور درست ہو سکتی ہے؟ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بات سمجھنی اور ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک جماعت کو ایک غزوے، ایک جنگ کے لیے روانہ کیا، اور کسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور ان میں سے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا ذمہ دار قرار دے دیا، امام قرار دے دیا، اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنے امام کی ہر حال میں اتباع کرنا، ہر حال میں پیروی کرنا۔ جماعت چل پڑی ایک مقام پر، جو امام تھے اس جماعت کے، ان کو لوگوں سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، تو وہ غصے میں، بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ گڑھا بنا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ جب لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئی اس گڑھے کے اندر، کہا کہ آگ چلاؤ، آگ جلائی گئی۔ پھر انہوں نے کہا، صحابہ وہ صحابی وہ بھی تھے، صحابہ وہ بھی تھے، کہا کہ اللہ کے نبی نے تم سے یہ بات کہی تھی نا کہ تم ہر حال میں میری اتباع کرنا، ہر حال میں میری اطاعت کرنا۔ لوگوں نے کہا بالکل کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس آگ میں چھلانگ لگا دو، اس آگ میں کود جاؤ۔ کہا صحابہ نے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اسی لیے آئے ہیں کہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دیا جائے، اور اب تم کہتے ہو کہ ہم اس آگ میں کود جائیں، ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے امام کی پیروی کرتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا دیا ہوتا تو کل قیامت کے دن بھی تم جہنم کی آگ میں ہوتے۔ ذرا بتاؤ میرے بھائی، ہم اور آپ کسی امام کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی چشتی کی، کسی قادری کی، اور غیر کس کی پیروی کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام کی پیروی کی بات کی تھی، جب وہ امام ان سے غلطی ہوئی اور صحابہ نے ان کی پیروی سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ تھپائی اور کہا اگر تم ان کی پیروی کرتے اس معاملے میں، حالانکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ہر حال میں تم ان کی اتباع کرنا، لیکن پھر بھی اگر تم ان کی اتباع کرتے تو تم جہنم کی آگ میں ہوتے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف